جب وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو صرف اپنی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ پورے ملک کا ہوتا ہے۔ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ریسنٹلی، تو خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ تو خود ان کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ انتظامی کمزوریاں ہیں، وہ اچھے منتظم نہیں ہیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، کھلارا نہیں کرتا۔ پاکستان اپنا دستور جو ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا، بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ سر کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کو خان صاحب پسند نہیں تھے۔ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہوں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے سالوں سے پاکستان کی سیاست دیکھ رہے ہیں بطور صحافی، تو کون سا ایسا زمانہ ہے، کس لیڈر کا زمانہ آپ سنہرا قرار دیتے ہیں؟ اب یہ تو بڑا مشکل ہے سنہرا قرار دینا۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی ایسا معاملہ رہا کہ ایک چھینا جھپٹی کا عالم رہا۔ پاکستان اپنا دستور جو ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا، اور یہ بڑا المیہ ہے۔ اگر اس وجہ سے پالیسیوں میں یکسوئی نہیں ہوئی، استحکام نہیں آیا، استقلال نہیں آیا، پاکستان بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، بہت آگے بڑھ سکتا تھا۔ جتنا آگے بڑھ سکتا تھا اتنا آگے بڑھ نہیں پایا۔ اس کے باوجود پاکستان ماشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے ایک یعنی بڑی ہماری فوج ہے، طاقتور فوج ہے، ہمارا سول سٹرکچر ہے، بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے۔ تو ہم ایک عالم اسلام میں تو اس حوالے سے ممتاز ہیں کہ تحریری دستور کے تابع زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پالیسیوں کا تسلسل ہے اور اس کا مستحکم نہ ہونا، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اب بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اختلاف کے حدود جو ہیں ان سے آشنا نہیں ہوئے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ جو ایک قسم کی خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے نا، یعنی ایک دوسرے سے ادارے نبرد آزما رہے، کھینچا تانی رہی، کشمکش رہی، تو ہماری بڑی توانائیاں ضائع ہوئی۔ تو اب بھی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنا نظام جو ہے دستور کے مطابق چلانا ہے اور ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیں، تو میرے خیال پاکستان بہت جلد جو ہے وہ آگے کی طرف سفر جو ہے جاری رکھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس میں امکانات ہیں، پوٹینشیل ہے، لوگوں میں جذبہ ہے کام کرنے کا، آگے بڑھنے کا، نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ریسنٹلی، سہیل وائس صاحب کے ہمراہ، تو خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا تجزیہ کریں گے سارے حالات پر؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب جو ہیں، میرا خیال یہ تو خود ان کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں ان میں ایک صلاحیت ہے، لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کی اپیل ہے، اور بڑی لمبی جد و جہد کیا انہوں نے۔ لیکن ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اندر انتظامی کمزوریاں ہیں، وہ اچھے منتظم نہیں ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی جمع نہیں کر سکے جو اچھے منتظم ہوں، اور یہ ایک خامی رہی ہے۔ لیکن اب بھی اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں تو میرا خیال ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، کھلارا نہیں کرتا۔ اگر چیزوں کو کھلار دیں، بکھیر دیں، وہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیڈرشپ وہ ہے جو چیزوں کو مجتمع کرتی ہے، سمیٹتی ہے، پھر نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اب قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اگر پاکستان نہ بنا پاتے، کچھ تو بڑے آدمی ہوتے، ان کا ذکر جو ہے ایک دو پیراگراف میں کرتے ہم، تو نتیجہ جو حاصل کیا ہے اس نے ان کو قائد اعظم بنا دیا محمد علی جناح سے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہر وقت اپوزیشن کے موڈ میں رہتے ہیں، اب ایک اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بنیادی طور پر، اور جب حکومت میں تھے اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیہیو کر رہے تھے، اور اب تو ہیں ہی اپوزیشن لیڈر۔ تو میرا خیال کہ خان صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو جوڑیں اور
شخصی معاملوں میں زیادہ نہ الجھیں اور جو اپنے مخالف ہیں ان کو بھی سپیس دیں اور تسلیم کریں اور وہ بھی ان کو تسلیم کریں. جمہوریت تو تبھی آگے بڑھتی ہے نا. بالکل صحیح بات. جمہوریت کو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. ایسے آپ کی سڑک جو ہے نا اس میں دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے. تو دو طرفہ ٹریفک جو ہے اگر آپ اس کا احساس نہیں کریں گے تو پھر آپ کی گاڑی بھی ٹھیک نہیں چلے گی. سر کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کو خان صاحب پسند نہیں تھے, الیکشن کے نتیجے کی رات آپ کو پسند آ گئی, یہ بڑا جملہ مشہور ہوا تھا. نہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. خان صاحب تو مجھے ابتدا سے پسند تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہوں. اچھا. ہاں جی. اس وقت یہ تحریک جب قائم ہوئی جی اس وقت یہ تحریک تھی, سیاسی جماعت نہیں تھی. اچھا. اس نے کرپشن کے خلاف تحریک چلانی تھی, انصاف قائم کرنا تھا. ہاں جی, انصاف قائم کرنا تھا. جب پھر انہوں نے فیصلہ کیا اس کو سیاسی جماعت بنانے کا تو پھر میں اس میں عملی طور پر اس سے وابستہ نہیں رہا. لیکن نظری طور پر خان صاحب سے میرا تعلق اچھا رہا اور ان سے یعنی ڈسکشن ہوتی رہی, تبادلہ خیال ہوتا رہا, میل ملاقات ہوتی رہی. خان صاحب سے تو میرا اختلاف جو 2014 میں جو دھرنا دیا وہ دھرنا مجھے پسند نہیں تھا. اس وقت تھوڑا کھچاؤ واقع ہوا, لیکن اس کے باوجود میں نے ان کی یہ جو ادب کے ساتھ بات کرتا ہوں اور آج بھی ان کے ساتھ مل بھی سکتا ہوں, بات بھی کر سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے ہمیں جب ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ایک ملک کے رہنے والے ہیں, تو پھر ہمیں یہ صلاحیت تو ہونی چاہیے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں. نواز شریف صاحب ہیں, ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, ان سے بھی ایک اچھا تعلق رہا. اور اسی طریقے سے چودھری پرویز علیہ صاحب ہیں, چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جتنے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں. اب سب یہ لوگ ہیں. اب یہ آپ کو ان سے واسطہ پڑھنا ہے نا, تو ہمارا تو صحافت کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں میرا خیال کہ اسی طرح سے خان صاحب ہیں تو ہر ایک کی خوبیاں جو ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے, جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب میں بڑی صلاحیت ہے. دیکھیں ان میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی. ابھی دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے, لیکن مجھے یہ شکایت ہے کہ سیلاب کے بعد جس طرح متحد ہونا چاہیے تھا ہمارے لیڈروں کو, اور جو 3.5 کروڑ لوگ بیکار ہو چکے ہیں, 1/3 ملک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے, تو اس طرح جس طرح کٹھے ہو کر کمپین چلانی چاہیے تھی اس طرح چلا نہیں پائے. صحیح بات. اور اب اس کی ذمہ داری کس پر ہے یہ آپ خود بھی غور کر لیں, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا. بالکل صحیح بات. تو خان صاحب کو بھی جب بھی میں ملتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی پرائرٹیز طے کریں. آپ کے پاس ویٹو ہے نہ آپ کے مخالفوں کے پاس ویٹو ہے. ویٹو کسی کے پاس نہیں ہے. ان کی بھی ایک فالوئنگ موجود ہے, آپ کی بھی فالوئنگ موجود ہے. آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں اور اقتدار سے باہر بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اقتدار میں آنا یا نہ آنا یہ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ جب وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو صرف اپنی پارٹی کا نہیں ہوتا, وہ پورے ملک کا ہوتا ہے, اور اس کو پورے ملک کا وزیر اعظم بن کر سب لوگوں کے ساتھ ایک یکساں سلوک کرنا چاہیے. تو یہ بڑا چیلنج ہے. میری دعا ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ ایسی ہو جائے جیسی کہ ہونا چاہیے, تاکہ ملک ہمارا آگے بڑھ سکے. ہماری معیشت جو ہے اس وقت بڑی خرابی سے ہے, دوچار ہے, بڑے بحران کا شکار ہے. اس سے نکالنے کے لیے ہماری سیاست کو درست کرنا ضروری ہے. سیاست درست ہوگی تو معیشت درست ہوگی, معیشت درست ہوگی تو سیاست درست ہوگی, اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خراب ہوں گے تو دوسرے کو بھی خراب کریں گے. تو پاکستان کو ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے, مشکل سے نکالنا ہے, مشکل میں ڈالنا نہیں ہے. بالکل صحیح بات. بہت شکریہ سر. ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.